الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ برادران اسلام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقف۔ تو اس سلسلے میں یہ پہلے سمجھنا ہے کہ مشاجرات کسے کہتے ہیں۔ تو مشاجرات اختلافات کو کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے مابین جو نزاعات اور اختلافات ہوئے، اس سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے۔ یعنی وہ کچھ لوگوں کو یا ایک پارٹی کو یا گروہ کو مصیب اور صحیح کہتے ہیں، اور دوسرے گروہ کو خاطی اور گنہگار سمجھتے ہیں، اور کیا ان مشاجرات اور اختلافات کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد ہم کسی صحابی کے سلسلے میں عقیدت کم کر سکتے ہیں، اس کی طرف کوئی برائی منسوب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو آیت مبارکہ کا مفہوم آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے نبی کے ساتھیوں، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے کفر کو ناپسند کیا اور عصیان کو، فسوق کو یعنی نافرمانی اور حد سے تجاوز، شریعت سے باہر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کر دیا ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے اندر فسق کا مادہ ختم، عصیان کا مادہ ختم، کفر کا مادہ ختم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے اور وہاں سے دھویا ہے۔ اس لیے اس آیت کی وجہ سے ہمارا اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نہ کبھی کافر ہوئے، یعنی جو ایمان کے اوپر وفات پائے ہوئے ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، انہیں فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں عاصی اور گنہگار بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا، یعنی انہوں نے یہ کیا تھا، ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، ان سے یہ قصور ہوا تھا، اس طرح سے میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ اگر ایسے تم کرو گے تو کسی نہ کسی صحابی سے بغض پیدا ہوگا اور ان کے سلسلے میں تمہارا دل میلا ہو جائے گا، اور تم لوگ ان کے سلسلے میں بدگمان ہو جاؤ گے، بدظنی کا شکار ہو جاؤ گے۔ جبکہ آگے کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم ہے، اسی ٹکڑے کو سنانے کے لیے آپ نے پہلے فرمایا کہ ان کو نشانہ نہ بنانا۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جن لوگوں نے ان سے بغض کیا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ گویا کہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان سے محبت میری محبت ہے، مجھ سے محبت ہے، اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہوا۔ یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے۔ انسان تواریخ پڑھ کر کے، رتب و یابس روایات کو دیکھ کر کے صحابہ کے بارے میں بدظن ہونے لگتا ہے، اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بدظن ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بدظنی پیدا ہو رہی، تو کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدظنی قبول کرے
اور آپ کے سلسلے میں بغض قبول کرے، اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر صحابہ کے بارے میں بھی بغض اور ان کے سلسلے میں بدظنی قبول نہیں کرنی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، یعنی یہ حدیث جو اوپر ابھی بیان کی گئی یہ بھی ہے، اور دوسری اور بھی صراحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، کہ میرے صحابہ کا ذکر چھڑے تو رک جانا، جیسے کہ ستاروں کا ذکر آئے تو رک جانا، اور تقدیر کا مسئلہ چھڑے تو وہاں بھی رک جانا۔ یعنی جس طریقے سے تقدیر میں غور و خوض کرنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، اور جس طریقے سے ستاروں کے سلسلے میں کہ ان کی کچھ تاثیر ہوتی ہے، فلانا ان کا کام ہوتا ہے، فلانے وقت نکلنے کی یہ تاثیر ہے، اس میں گھسنے کے بعد انسان کمزور ہو سکتا ہے، ایمانی اعتبار سے وہ نیچے اتر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام کے تذکرے میں کہ فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے صحابی تو لڑ گئے، اتنے اختلافات ہوئے، اتنے لوگ مارے گئے، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا وہ خطا کار نہیں ہے؟ کیا وہ گنہگار نہیں ہے؟ یہ اگر کیا تو جس طرح تقدیر کے مسئلے میں تمہارا نقصان ہے اور ستاروں کے سلسلے میں تمہارا نقصان ہے، میرے صحابہ کے بارے میں بھی تمہارا نقصان ہوگا۔ اس لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مشاجرات صحابہ کو دیکھنے کے بعد ان سے حسن ظن باقی رکھنا ضروری ہے، بدظنی ناجائز ہے۔ ان میں سے جو بھی اختلافات میں پڑے تو ہر گروہ اپنے کو مصیب سمجھتا تھا، درست سمجھتا تھا، اور دوسرے کو خاطی سمجھتا تھا، اور یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ اگر اجتہاد کی بنیاد پر ایک آدمی کو صحیح راستہ مل جاتا ہے اور اپنے اجتہاد میں مکمل طور پر درست نکلتا ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو خاطی ہوا، پھر بھی اس کو ایک اجر اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کے سلسلے میں دل سے محنت کی ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ہے، دین کے مسئلے کو درست کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ اگرچہ اس کی محنت میں غلطی ہو گئی ہے، محنت کا ثواب ملے گا، اور چونکہ غلطی بے اختیار ہوئی ہے اس لیے اس کی کوئی پکڑ اور گرفت اللہ کے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک ثواب دیتے ہیں، تو ہمارا حق کیسے بنتا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ فلانے اچھے تھے اور فلانے برے تھے، فلانے صاحب تو برحق تھے اور دوسرے غلطی پر تھے، اور انہوں نے یہ گناہ کیا، یہ خطائیں کی ہیں، یہ ہم کو کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور بتایا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام کے سلسلے میں توقف کریں، یعنی جھگڑوں کو چھیڑیں ہی نہیں، اور اس سلسلے میں کسی کے سلسلے میں کوئی زبان نہ کھولیں۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقف، جو اپنے انداز پہ احقر نے پیش کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔